الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، ایک سوال ہے خاتون کا، اور سوال یہ ہے کہ کیا انڈیا میں کوئی نبی آیا ہے یا نہیں؟ مریم خاتون ممبئی سے۔ ان بہن کا یہ سوال ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عربوں کے اندر نبی بھیجے ہیں، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کے اندر نبی بھیجے ہیں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے افریقہ کے اندر نبی بھیجے ہیں، یا جس طریقے سے اور ملکوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے اور نبیوں کا ایک سلسلہ رکھا ہے، تو کیا ہندوستان کے اندر بھی کوئی نبی آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ تو اس کا جواب دینا ہے ہمیں، اور ہمیں اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، جو سب سے مقدس اور سب سے محترم کتاب ہے قرآن کریم، اس کی ایک آیت سے ہمیں اس کا جواب ملتا ہے۔ یہ آیت سورہ رعد کے اندر ہے، آیت نمبر 7 ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے۔ یعنی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے پیغام پہنچانے والا اور ہر قوم کے لیے رہنمائی کرنے والا بھیجا ہے، اور دنیا کی کوئی قوم، دنیا کا کوئی خطہ اور دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو نہ بھیجا ہو۔ ظاہر ہے جب یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے اور اللہ کا قانون ہے کہ وہ ہر خطے اور ہر قوم کے لیے نبی کو بھیجتا ہے، تو ظاہر ہے کہ انڈیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی نبی کو بھیجا ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ وہ نبی کون تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہندوستان کے اندر اور انڈیا کے اندر بھیجا ہے، تو تاریخ میں یہ بات محفوظ نہیں ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہندوستان کے اندر بھی رہا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہوتا ہے۔ تفسیر مظہری ایک کتاب ہے حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اس کتاب کے اندر بڑی عجیب بات لکھی ہے، اور یہ لکھی ہے کہ ہندوستان کے اندر جو دوسرے مذہب ہیں، ان مذہبوں کے جو پیشوا ہیں یا جو بانی ہیں، جو فاؤنڈر ہیں اور جو بڑے لوگ ہیں ان مذہبوں کے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہوں، اور بعد میں لوگوں نے انہیں خدائی کا درجہ دے دیا ہو۔ یہ بہت ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، یہ پاسیبل ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی مذہب کے مقتدی کو، بڑے آدمی کو، اور کسی بھی مذہب کے بانی کو مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ ان کی شان میں گستاخی کرے، ان کو غلط الفاظ سے اور غلط تعبیرات سے ان کو مخاطب کرے، اور اسی طریقے سے ان کے بارے میں غلط الفاظ کہے، غلط باتیں کہے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، اور یہ ایک غیر یعنی خراب بات ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔